بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا کا ایپیسوڈ 2۔ اس کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور ترجمہ اور تدوین کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ انسانیت کے خلاف جرائم، چیپٹر 1، ڈھاکہ، مارچ میں موت کا طوفان۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ کو 1 مارچ سے 25 مارچ 1971 تک اپنے بے رحم اور خونین ہاتھوں میں یرغمال بنائے رکھا۔ لوٹ مار، آتش زنی اور قتل کے اس سیاہ دور میں عوامی لیگ کے دہشت گرد کارکنوں اور ان کے ساتھیوں نے 5000 سے زیادہ غیر بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مارچ 71 کے ان 3 ہفتوں سے مہینوں پہلے عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے اپنی دہشت گردی کی مشین کو وفاقی حکومت سے ٹکراؤ کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ عوامی لیگ کے دشنام تراز رہنماؤں نے اپنے بارود کی طرح بھڑک جانے والے پیروکاروں کے ذہن مغربی پاکستانیوں، بہاریوں اور غیر بنگالی پاکستانیوں کے خلاف پوری طرح نفرت سے آلودہ کر دیے تھے۔ انہوں نے نسل پرستی اور غیر واضح بنگالی قوم پرستی کا مبالغہ آمیز پرچار کیا۔ بے شک ان کا خفیہ ہدف پاکستانی قوم سے علیحدگی تھا۔ صدر جنرل آغا یحییٰ خان نے جب 1 مارچ 1971 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے 3 مارچ کے بلائے گئے اجلاس کو عارضی طور پر ملتوی کرنے کا اعلان کیا تو اس کے 1 گھنٹے کے اندر مجیب الرحمان نے وفاقی حکومت کے خلاف وسیع تر بغاوت کا پہلا گولہ پھینکا۔ ڈھاکہ میں جلدی سے بلائی گئی ایک پریس کانفرنس میں مجیب نے صوبائی دارالحکومت میں انتظامیہ کو مفلوج کرنے اور مشرقی پاکستان میں قانون کے مطابق قائم ہونے والے اداروں پر قبضہ کرنے کے لیے عام ہڑتال کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی مجیب نے اپنی پارٹی کے طوفانی دستوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا تو عوامی لیگ کے جنگ باز اور مسلح کارکن جوش اور دیوانگی میں لوٹ مار، گھیراؤ، جلاؤ اور قتل کے لیے پورے شہر پر پل پڑے۔ انہوں نے نزدیکی صنعتی علاقے نارائن گنج کے رائفل کلب سے اسلحہ اور بارود لوٹ لیا۔ انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے 2 ہاسٹلوں، اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال کو دہشت کی کارروائیوں کے لیے اپنا مرکز بنا لیا۔ 2 مارچ کو عوامی لیگ کے مسلح جنگجو دستوں نے مرکز ڈھاکہ میں واقع نیو مارکیٹ اور بیت المکرم میں موجود اسلحے کی دکانوں سے اسلحہ، گولیاں اور بارود لوٹا۔ وہ یہ تمام اسلحہ ٹرکوں پر لاد کر ڈھاکہ یونیورسٹی کیمپس لے گئے، جہاں پرتشدد طوفانی دستوں نے فوری طور پر بنائے گئے نشانے بازی کے میدان میں اسلحہ چلانے کی مشقیں شروع کر دیں۔ آتشی اسلحے، چاقوؤں، لوہے کی سلاخوں اور لکڑی کے مڑے ہوئے چپٹے ڈنڈوں سے مسلح یہ انتقام کی آگ میں سلگتے لوگ آزادانہ دندناتے پھرتے تھے اور تجارتی مراکز، دکانوں اور غیر بنگالی لوگوں کے گھروں کو لوٹتے پھر رہے تھے۔ عوامی لیگ نے ڈھاکہ میں لا قانونیت اور دہشت گردی کے لیے اپنے کارکنوں کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سول انتظامیہ ڈھاکہ چھاؤنی میں متعین فوجی دستوں کو مدد کے لیے بلانے پر مجبور ہو گئی۔ جب شدت پسندوں کے ایک گروہ نے ڈھاکہ ٹیلی ویژن پر حملہ کیا تو فوج کے ایک دستے نے آگے بڑھ کر اسے تباہ ہونے سے بچایا۔ 3 مارچ کو عوامی لیگ کے حکم سے پورے صوبے میں کی گئی عام ہڑتال نے ڈھاکہ میں زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اسلحہ بردار عوامی لیگ کے جنگجوؤں کی سربراہی میں تباہی مچانے والے گروہوں نے آتش زنی، دہشت اور موت کو ان ہزاروں غیر بنگالی ہم وطن پاکستانیوں کے گھروں تک پہنچا دیا جو ڈھاکہ کے گنجان آباد علاقوں میں رہتے تھے، جیسے نواب پور، اسلام پور، پتوا، کھلی بازار وغیرہ۔ جناح ایونیو شاپنگ سینٹر کے جدید علاقے میں غیر بنگالیوں کی دکانوں اور اسٹوروں کو لوٹ لیا گیا۔ ڈھاکہ کے نواں میں غیر بنگالیوں کی 50 جھوپڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور ان میں موجود کئی لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ بدماش عناصر نے مالدار غیر بنگالیوں کو اغوا کرنا اور ان کے لواحقین سے تاوان وصول کرنا شروع کر دیا۔ عوامی لیگ کی اعلیٰ قیادت کے حکم پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے پاکستان کا قومی ترانہ نشر کرنا بند کر دیا اور اس کی جگہ سونار بنگلہ کا قومی ترانہ بجایا جانے لگا۔ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ میں عوام کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا، جو کہ پورے مشرقی پاکستان میں باغیوں کے لیے ایک بہت اہم پیغام تھا۔ بس ان 3 دنوں میں عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں دہشت گردی کا راج قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس کا بڑا مقصد پورے صوبے کو اسلحے کے بلبوتے پر قابو میں لانے سے پہلے وفاقی حکومت کے اختیارات کو ختم کرنا اور غیر بنگالیوں کی آبادی کو کم یا دہشت زدہ کر کے شہری زندگی سے بے دخل کرنا تھا۔ 4 سے 10 مارچ تک کے عرصے میں عوامی لیگ کے دہشت گرد قوم پرستوں کی قیادت میں تشدد آمیز گروہوں نے غیر بنگالیوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹا اور انہیں آگ لگا دی اور کئی
مغربی پاکستانی تاجروں کو تاوان کی غرض سے اغوا کر لیا۔ 6 مارچ کو سینٹرل جیل ڈھاکہ سے تقریباً 341 قیدی جیل توڑ کر فرار ہو گئے اور وہ عوامی لیگ کے جنگجوؤں اور طلبہ کے پرتشدد کارکنوں کے ساتھ جا ملے۔ انہوں نے ڈھاکہ کی سڑکوں پر فوجی انداز میں مارچ کرتے ہوئے چکر لگانے شروع کر دیے۔ مشرقی پاکستان اسٹوڈنٹس لیگ EPSL کے عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے پرتشدد کارکنوں نے ڈھاکہ کے قومی اداروں، گورنمنٹ سائنس لیبارٹری اور پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سے مالوٹوف محلول اور آگ لگانے والی دوسری اشیاء اور آتشی بم تیار کرنے کے لیے دھماکہ خیز کیمیائی مواد چوری کر لیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے سلیم اللہ ہال سے تعلق رکھنے والے ان طلبہ نے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے برٹش کونسل ڈھاکہ کے دفتر کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی فوجی بروقت پہنچ گئے اور یہ جنگجو نسل پرست بھاگ گئے۔ عوامی لیگ کے جنگجو اور تشدد پرست غیر بنگالیوں کی جیپیں، کاریں اور مائکرو بسیں بندوق کی نوک پر چھین کر لے گئے۔ انہوں نے شہر کے حساس ناکوں اور جگہوں پر از خود چیک پوسٹیں قائم کی۔ اس طرح ڈھاکہ ایئرپورٹ کے باہر بھی یہ پوسٹیں قائم کی، جہاں وہ ڈھاکہ سے فرار ہونے والے غیر بنگالی مظلوموں کو پکڑتے تھے اور ان سے نقدی، زیورات، گھڑیاں، ریڈیو سیٹ اور ہر وہ چیز چھین لیتے جس کی کچھ بھی قدر و قیمت ہو سکتی تھی۔ 7 مارچ کو مجیب الرحمان نے وفاقی حکومت کے خلاف رمنا ریس کورس کے میدان میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور ایک طویل نظام الاوقات کا اعلان کیا۔ پلیٹ فارم پر بنگلہ دیش کا نیا جھنڈا لہرایا گیا، جس کے پس منظر میں سبز رنگ تھا اور درمیان میں سرخ رنگ کے دائرے میں صوبہ مشرقی پاکستان کا نقشہ تھا۔ ہجوم نے جے بنگلہ یعنی بنگلہ زندہ باد اور بنگلہ دیش شادین یعنی آزاد بنگال کے نعرے لگائے۔ عوامی لیگ کے رضاکاروں کے اکسانے پر ہجوم نے پاکستان، صدر پاکستان، مشرقی پاکستان کے لیے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نعرے لگائے۔ ہجوم نے رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا گانا بنگال میرا سنہرا بنگال گایا۔ حکومتی دفاتر میں غیر معینہ ہڑتال کا حکم دیتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے دراصل عوامی لیگ کی قیادت میں ایک متوازی حکومت قائم کر دی تھی۔ مجیب نے مشرقی پاکستان کے عوام کو ہدایت کی کہ وہ وفاقی حکومت کو ٹیکسوں کی ادائیگی نہ کریں، اس کے بجائے وہ صوبائی خزانے میں رقم جمع کرائیں۔ اپنے طوفانی دستوں کو حکم دیا کہ فوج کی نقل و حرکت روکنے کے لیے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کریں اور فوج کو ریل اور بندرگاہ بھی استعمال نہ کرنے دیں۔ عوامی لیگ نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن، ذرائع مواصلات، بیرونی تجارت اور بینکوں کے نظام بشمول مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان رقم کی منتقلی کے نظام پر قبضہ کر لیا۔ مجیب الرحمان نے وفاقی اقتدار و اختیار کے خلاف عوامی لیگ کی سول نافرمانی کی تحریک کو تقویت پہنچانے کے لیے مزدور یونینوں، دیہی اور شہری علاقوں میں مسلح انقلابی گروہ قائم کرنے کے لیے حکم دے دیا۔ دراصل عوامی لیگ کی قیادت نے اس دن علیحدگی کا راستہ چن لیا تھا اور اپنے کارکنوں کو کھلی چھوٹ دے دی تھی تاکہ وہ ایک آزاد اور نسل پرست بنگالی ریاست حاصل کرنے کا ہدف حاصل کر سکیں۔ ڈیلی ٹیلی گراف لندن کے نمائندے کینتھ کلارک نے 9 مارچ کو اپنے مراسلے میں لکھا، اطلاعات کے مطابق اتوار کی رات یعنی 7 مارچ کو ڈھاکہ ایک مکمل لاقانونیت میں جکڑا جا چکا ہے کیونکہ مجیب صوبے کو علیحدگی کی حد تک لے جا چکا ہے۔ 11 سے 15 مارچ تک، جس دن صدر جنرل یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان سے آئینی امور پر بات چیت کے لیے بذریعہ ہوائی جہاز پہنچے، اس وقت تک عوامی لیگ ڈھاکہ میں اپنی قائم کردہ متوازی حکومت کو مستحکم کر چکی تھی۔ اس نے مزید غیر بنگالی تاجروں کو مجبور و لاچار کر دیا تھا اور ان کے گھروں کو لوٹنے کا عمل تیز کر دیا تھا۔ غیر بنگالی مسافروں کو ڈرائے دھمکایا گیا تھا اور عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے ڈھاکہ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں سے تفتیش اور جامع تلاشی شروع کر دی تھی۔ عوامی لیگ کے کارکنوں نے ڈھاکہ ہوائی اڈے کے قریب تلاشی لو اور لوٹ لو کی غرض سے قائم شدہ ناکوں پر لوگوں کو روکنا شروع کر دیا تھا۔ ڈھاکہ کے بند تعلیمی اداروں کی سائنس لیبارٹریوں سے چوری شدہ تیزاب کی بوتلیں ان حکومتی دفاتر میں پھینکی گئیں جہاں کچھ باضمیر بنگالی ملازمین نے کام کرنے کی جرات کی تھی۔ مسلح گنڈوں نے، جو اپنے آپ کو انقلابی عملی گروپ سے وابستہ بتاتے تھے، مالدار غیر بنگالیوں سے جبراً روپیہ پیسہ نکلوا کر ہڑپ کر رہے تھے۔ 16 سے 23 مارچ تک، جبکہ صدر جنرل یحییٰ خان اور مجیب الرحمان کی بار بار چلنے اور منقطع ہونے والی آئینی امور پر بات چیت جاری تھی، عوامی لیگ نے اپنی متوازی حکومت جاری رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ اور اس کے نواح میں قائم مراکز میں اپنے کارکنوں کی خود کار ہتھیار چلانے کی تربیت بھی جاری رکھی۔ اس عرصے میں غیر بنگالیوں کے گھروں پر چھاپوں میں بہت تیزی آ گئی۔
ان فسادی گروپوں نے ڈھاکہ میں ایک فوجی جیپ پر حملہ کیا اور اس میں سوار 6 فوجیوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ شہر میں موجود پولیس کے اسلحہ خانے سے بندوقیں لوٹ لی گئیں۔ عوامی لیگ کے آتشی اسلحہ بردار کارکنوں نے ڈھاکہ چھاؤنی میں مقیم پاکستانی فوج کو اجناس خوردنی کی فراہمی پر پابندی لگا دی۔ 23 مارچ جو کہ پاکستان کا قومی دن ہے کو عوامی لیگ کے قائدین کے حکم پر یوم مزاحمت کے طور پر منایا گیا۔ عوامی لیگ کے جنگجوؤں نے ڈھاکہ کی ہر سرکاری اور نجی عمارت پر پاکستانی پرچم کے بجائے بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا۔ بنگلہ دیش کا جھنڈا مجیب الرحمان کی رہائش پر بھی لہرایا گیا۔ مسلح افراد نے مارچ پاسٹ کی اور مجیب الرحمان نے سلامی لی۔ عوامی لیگ نے اپنی طاقت کے مظاہرے کیے اور جنگجو عوام نے جو بنگلہ کے نعرے بلند کیے۔ دیواروں پر لکھے اور جن جن علاقوں میں غیر بنگالی اکثریت تھی وہاں تباہی مچا دی۔ اس طرح مزید مغربی پاکستانیوں کو اغوا کیا گیا اور ان کے رشتہ داروں سے بطور تاوان بھاری رقوم کا مطالبہ کیا گیا۔ پرتشدد عوامی لیگیوں نے بندوقیں اور دوسرا آتشی اسلحہ لہراتے ہوئے ڈھاکہ ہوائی اڈے کے نزدیک کراچی جانے والے مسافروں پر اینٹیں برسائیں۔ عوامی لیگ کے مظاہرین نے ڈھاکہ میں اس صدارتی رہائش گاہ کے سامنے مارچ پاسٹ کیا جہاں اس وقت صدر جنرل یحییٰ خان قیام پذیر تھے۔ ہجوم نے صدر اور وفاقی فوج کے خلاف فحش نعرے بازی کی۔ وہ بدماش جنہوں نے عوامی لیگ کے نام پر غیر بنگالی تاجروں سے تاوان کی بھاری رقمیں اڑائیں، وہ مغربی پاکستانیوں اور غیر بنگالی لوگوں سے چھینی ہوئی کاریں اپنے اہل محلہ اور دوستوں کو دکھاتے پھر رہے تھے اور اس طرح دوسروں میں اس لوٹ مار کی ہوس پیدا کر رہے تھے۔ شام کے اوقات میں دھانمنڈی میں مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر اکثر جمع ہو جاتے اور نعرے لگاتے، شادین بنگلہ یعنی آزاد بنگلہ۔ عوامی لیگ کے لوگ 23 مارچ کو ڈھاکہ میں موجود عوامی جمہوریہ چین کے قونصلیٹ عملے سے اس وقت الجھ پڑے جب عوامی لیگیوں نے اصرار کیا کہ قونصلیٹ کی عمارت پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا جائے، جبکہ چین کے سفارتی عملے نے اس بات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ عوامی لیگ کے مظاہرین نے بہت سی جگہوں پر پاکستانی پرچم پھاڑ ڈالا اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر کو پاؤں تلے رونڈ ڈالا۔ اس پورے ہفتے کے دوران عوامی لیگ کے دہشت گرد ایسٹ پاکستان رائفلز اور نیم فوجی تنظیم انصار فورس کے بھگوڑوں کے ساتھ مل کر اپنی طاقت مستحکم کرتے رہے۔ دوسری جانب مختلف سرحدی علاقوں سے بھارتی اسلحے کی ترسیل تیز ہو گئی اور بے شمار باقاعدہ بھارتی ایجنٹ سبوتاژ کی غرض سے مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئے۔ ڈھاکہ میں غیر بنگالیوں کی عارضی بنی ہوئی آبادیوں میں سینکڑوں جھوپڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کا کیمپس عوامی لیگ کے جنگ بازوں کی عسکری نقل و حرکت کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کر رہا تھا اور اس کی لیبارٹریوں کو مختلف قسم کی دھماکہ خیز اشیاء کی تیاری کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ جگن ناتھ ہال کا ایک حصہ اغوا شدہ غیر بنگالیوں کو اذیت دینے اور پھر انہیں قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ مشرقی پاکستان کے تقریباً ہر شہر اور قصبے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہوئی لوٹ مار، آتش زنی، عصمت دری اور قتل کی وارداتوں نے وفاقی دارالحکومت اور ڈھاکہ میں موجود فوجی کمان کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ڈھاکہ اور دوسری جگہوں پر موجود عوامی لیگ کے حامی طلبہ اور مزدوروں کی تنظیموں کی طرف سے سائیکلو اسٹائل مشین پر شائع کردہ اشتہار عملاً فوجی حکم کا درجہ رکھتے تھے۔ ان اشتہاروں نے لوگوں کو مزاحمتی خونین جنگ کے لیے اکسایا۔ عوامی لیگ کے کارکنوں نے ڈھاکہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں موجود تقریباً 15,000 بندوقوں پر قبضہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ بنگالی پولیس افسران نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ ڈھاکہ میں موجود اسلحے کی اکثر دکانوں کو عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے لوٹ لیا۔ 25 مارچ کی صبح کو پورے ڈھاکہ میں ہر جگہ اور ہر سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ تعلیمی اداروں کی سائنس لیب سے چند ہفتے پہلے چوری ہونے والے کیمیائی مواد سے دستی بم بنائے گئے اور ساتھ ہی پیٹرول بم بھی تیار کیے گئے۔ دہشت پھیلانے کے لیے یہ بم کئی جگہوں پر استعمال کیے گئے۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر وفاقی فوج کے خفیہ ادارے اس سے باخبر ہو گئے تھے کہ عوامی لیگ نے 26 مارچ 1971 کو پورے مشرقی پاکستان میں کھلی بغاوت کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ 25 مارچ کو رات گئے عوامی لیگ کی طرف سے مسلح بغاوت کے لیے کیے گئے مقررہ وقت یعنی 0 آور سے کچھ ہی گھنٹے پہلے وفاقی فوج کے دستے ڈھاکہ چھاؤنی سے تیزی سے نکلے اور انہوں نے برق رفتاری سے اور حفظ ماتقدم کے طور پر حربی اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس سے کم از کم صوبائی دارالحکومت کی حد تک عوامی لیگ کی بغاوت کو چند گھنٹوں کے اندر کچل دیا گیا۔ وفاقی فوج نے مذکورہ بنگالی باغیوں کے اڈوں پر سختی سے ہاتھ ڈالا۔ اس دوران پتہ چلا کہ عوامی لیگ کے لوگ ایک طرف جنرل صدر یحییٰ خان سے بات چیت میں مصروف تھے جبکہ دوسری طرف اس کے کارکن وفاقی حکومت کے ساتھ ممکنہ طور پر دو ہاتھ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے بندوقیں اور اسلحہ اکٹھا اور دھماکہ خیز مواد تیار کر رہے تھے۔
صدر جنرل یحییٰ خان کے ساتھ سودے بازی میں عوامی لیگ ایک ایسا آئینی ڈھانچہ اور انتظام چاہتی تھی جس کے تحت مشرقی اور مغربی پاکستان دو علیحدہ آزاد ریاستیں قرار پائیں اور جس کے تحت ان دونوں حصوں کے درمیان ایک ڈھیلا ڈھالا اور مبہم وفاقی رابطہ ہو، ایک ایسا رابطہ کہ جس کے تحت مجیب الرحمان جب چاہیں یہ رابطہ ختم ہو جائے اور ایک آزاد بنگلہ دیش وجود میں آ جائے۔ وفاقی فوج کے ایک دستے نے 26 مارچ کی رات تقریباً 1:30 بجے شیخ مجیب الرحمان کو ان کی رہائش گاہ دھان منڈی ڈھاکہ سے گرفتار کر لیا۔ رات بھر فوج کی نگرانی میں ڈھاکہ چھاؤنی میں رکھا گیا اور دوسرے دن ہوائی جہاز سے مغربی پاکستان بھجوا دیا گیا۔ ڈھاکہ میں باغیوں کے خلاف وفاقی فوج کا یہ ایکشن اتنا تیز اور مؤثر تھا کہ 26 مارچ کی صبح تک پورے شہر میں اس کا مکمل کنٹرول تھا۔ ڈھاکہ میں فوج کی قوت مناسب تھی اور وہ اس قابل تھے کہ عوامی لیگ کے باغیوں کو بے اثر بنا دیں، لیکن صوبے کے باقی حصوں میں وہ تعداد میں کم اور پھیلی ہوئی تھی۔ عوامی لیگ کی قیادت میں کام کرنے والے 1,76,000 سے زائد باغیوں کو غیر مؤثر بنانے کے لیے 3 دن سے لے کر 3 ہفتے لگ گئے۔ یہ وہ باغی تھے جنہوں نے غیر بنگالی آبادی کے خلاف وحشی پن اور انتہائی سفاکی کے ساتھ لوٹ مار، قتل و غارت اور گھیراؤ جلاؤ کا کام شروع کر رکھا تھا۔ حتیٰ کہ ڈھاکہ کے کچھ نواحی علاقوں میں عوامی لیگ کے مسلح اور وحشی مزاج لوگوں نے 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات کو بھی سینکڑوں غیر بنگالیوں کو قتل کیا۔ اس بات پر یقین کرنے کے لیے شک و شبہ سے بالا ثبوت موجود ہے کہ عوامی لیگ کے باغی بھارتی سفارتی مشن کے اندر ایک ٹرانسمیٹر استعمال کر رہے تھے اور 24 گھنٹے ان کا رابطہ ان بھارتی حکام کے ساتھ رہتا تھا جو باغیوں کی مدد کر رہے تھے، خاص طور پر مشرقی پاکستان کے سرحدی علاقوں میں۔ آزاد بنگال ریڈیو یعنی فری بنگال ریڈیو، جس نے اپنی نشریات 26 مارچ کو شروع کی اور جو باغیوں کی خیالی اور جھوٹی فتوحات کی خبریں نشر کر رہا تھا، وہ بھارتی سرزمین پر قائم تھا۔ جھوٹ کا ایک دریا بھارتی پریس اور آل انڈیا ریڈیو کے جھرنوں سے بہہ رہا تھا، جیسے یہ کہ جنرل ٹکا خان کا ایک بنگالی باغی کے ہاتھوں قتل جیسی طوطا مینا کی کہانیاں۔ اس طرح کی کئی ایک کہانیوں کو جنم دینے والے بھارتی پروپیگنڈا بازوں کے زرخیز دماغ جو کلکتہ میں جنگی کمینگاہ میں بیٹھ کر نفسیاتی جنگ لڑ رہے تھے۔ پاکستانی فوج نے جن بندوقوں پر قبضہ کیا ان میں سے اکثر رائفل فیکٹری علیشہ پور بھارت کی بنی ہوئی تھی، اور جو اسلحہ پکڑا گیا اس پر آرڈیننس فیکٹری کرکی بھارت کے نشان اور مہریں تھی۔ بھارت نے مارچ 1971 کے تیسرے ہفتے میں اپنی بارڈر فورس کی 8 بٹالین فوج کو باغیوں کی مدد کے لیے اہم سرحدی جگہوں پر تعینات کیا۔ ڈھاکہ کے علاقہ نواب گنج سے وفاقی فوج نے عوامی لیگ کے ایک اہم عہدیدار کی طرف سے ایک بھارتی ایجنٹ کو لکھا گیا خط پکڑا، جس میں سرحد سے پار یعنی بھارت میں ایک ملاقات کے لیے کہا گیا تھا۔ اس مجوزہ ملاقات میں بھارت کی طرف سے عوامی لیگ کی قیادت میں لڑنے والے باغیوں کے لیے بھاری بھارتی اسلحے کی فراہمی کے لیے بات چیت کرنا مقصود تھا۔ ڈھاکہ میں باغیوں نے جھوپڑیوں کی ایک بستی کو آگ لگا دی۔ اس بستی میں زیادہ تر غریب بہاری مزدوروں کے خاندان رہتے تھے، لیکن غیر ملکی اخبار نویسوں کے لیے کام کرنے والے مخبروں نے ان اخبار نویسوں کو الٹا یہ بتایا کہ اس بستی کو وفاقی فوج نے نظر آتش کیا ہے۔ نارائن گنج کے جڑواں صنعتی شہروں میں باغیوں نے غیر بنگالیوں کو اغوا کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ مقتولوں کی لاشوں کو دریا بوڑھی گنگا میں بہا دیا گیا یا نظر آتش گھروں میں پھینک دیا گیا۔ پیگی ڈورڈن ایک امریکی اخبار نویس جو اپنے اخبار نویس خاوند کے ساتھ ڈھاکہ میں 3 مارچ کو ہونے والے قومی اسمبلی اجلاس کو رپورٹ کرنے کے لیے آئی تھی، وہ اس ہیجیانی کیفیت کے بارے میں لکھتی ہیں جو عوامی لیگ کی قیادت نے پوری بنگالی آبادی میں پیدا کر دی تھی۔ بقول پیگی، اس کیفیت کا آغاز مارچ کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز میگزین میں 2 مئی 1971 کو چھپنے والے اپنے مضمون میں وہ لکھتی ہیں، اعلان نشر ہونے یعنی یحییٰ خان کے 1 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے تقریباً منٹوں کے اندر اندر اور اس کے کئی ہفتوں بعد تک تشدد آمیز تلخ انداز میں ناراض ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بنگالی بشمول خواتین ایک طوفانی انداز میں اپنی مخالفت اور اپنے دعویٰ حق خود ارادیت کا اظہار کرتے ہوئے گلی محلوں میں مظاہرے کرتے اور جلوس نکالتے رہے۔ جب ڈھاکہ صدر یعنی یحییٰ خان اور مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ناراض مظاہرین کے نعروں جوئے بنگلہ یعنی بنگلہ زندہ باد اور سادین بنگلہ یعنی آزاد بنگلہ سے گونج رہا تھا، شیخ مجیب الرحمان نے صوبے بھر میں 5 دن کی عام ہڑتال کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے ہر جگہ سرکاری دفتروں سمیت کام رک گیا، ہر دکان بند ہو گئی اور بائیسائیکلوں سمیت ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت رک گئی۔ ڈھاکہ عام طور پر ہیبت ناک خاموشی کا شہر بن گیا، سوائے نعرے لگاتے مظاہرین اور ان جلسوں کے جو کھلی جگہوں پر ہر روز منعقد کیے جاتے تھے۔
چونکہ ان جگہوں کی طرف پیدل ہی چل کر پہنچنا ممکن تھا، اس لیے میں اور میرا شوہر ہر روز 10 سے 20 میل کھلی اور ٹریفک سے آزاد سڑکوں، بند دکانوں اور خالی مارکیٹوں سے گزرا کرتے تھے۔ شدت اور جوش سے دہکتا ہوا یہ جذبہ بعض اوقات شدید نفرت میں بدل جاتا اور صرف مغربی پاکستانیوں ہی کے خلاف نہیں بلکہ کچھ واقعات میں ان کو گلیوں اور ان کے اپنے گھروں میں قتل کیا گیا اور عام طور پر ان کی دکانیں لوٹی گئیں۔ گاہے یہ جذبہ یورپی باشندوں کے خلاف بھی ابل پڑتا۔ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر عوامی لیگ کے غنڈوں نے انگریزی زبان میں لکھے گئے موجود تمام نشانات اتار پھینکے اور اس میں بجلی سے جگمگانے والا ہوٹل کا وہ نام بھی شامل تھا جو عمارت کے اوپر ایک طرف نصب تھا۔ اسے لابی کی کھڑکی سے فائر کر کے نقصان پہنچایا گیا۔ غیر ملکیوں کے خلاف بھی اس طرح کے جارحانہ رویے کا مظاہرہ کچھ دنوں تک ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہوٹل میں سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے مینیجر نے تیراکی کا تالاب بند کروا دیا اور تمام مہمانوں سے کہا کہ وہ کھانے کے اوقات کے علاوہ اپنے کمروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہڑتال اور ٹرانسپورٹ کی مشکلات کی وجہ سے بہت کم عملہ میسر تھا، اس لیے خود سے کھانا لینا پڑتا تھا اور کھانے صرف چاول اور چند قسموں کے سالنوں پر مشتمل تھے۔ یکم مارچ کو ڈھاکہ کے عین وسط میں پیگی ڈورڈن اور ان کا خاوند عوامی لیگ کی طرف سے شدت میں دہکتے ہوئے جذبے میں مشتعل بنگالی مظاہرین کی زیادتی کا نشانہ بنے۔ یہ دونوں میاں بیوی نیو یارک ٹائمز کے نمائندے تھے۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے اشاعت مورخہ 2 مئی 1972 میں لکھا، خاص طور پر عام ہڑتال کے پہلے دن مظاہرین کے جذباتی گروہوں اور نوجوان لڑکوں نے جامع مسجد بیت المکرم کے نزدیک مجھ پر اور میرے شوہر پر لوہے کی سلاخوں اور لمبے ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ کرشماتی طور پر عوامی لیگ کے گشت کرتے ہوئے چند نوجوانوں نے ہمیں دیکھ لیا اور عین وقت پر وہ ہمارے اور حملہ کے درمیان آ گئے اور انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے جلدی سے تنگ راستوں سے گزار کر ہمیں بحفاظت عوامی لیگ کے مقامی دفتر تک لے آئے۔ نیو یارک ٹائمز کے نمائندے میلکم براؤن، جنہوں نے مئی 1971 کے اوائل میں مشرقی پاکستان کا دورہ کیا تھا، انہوں نے ڈھاکہ سے بھیجے گئے اپنے مراسلے مورخہ 6 مئی 1971 میں لکھا، مشرقی پاکستان کے فوجی گورنر جنرل ٹکا خان نے آج کہا ہے کہ میرے عملے کے اندازے کے مطابق جب 25 مارچ کی رات کو فوج صوبے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آئی تو ڈھاکہ میں 150 آدمی مارے گئے تھے، مگر ہم پر طلبہ کے قتل عام کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس یعنی جنرل ٹکا خان نے کہا، لیکن ہم نے طلبہ یا کسی گروہ پر حملہ نہیں کیا، ہم نے گولی اس وقت چلائی جب ہم پر گولی چلائی گئی۔ یونیورسٹی بند کر دی گئی تھی اور کسی کا کوئی کام نہ تھا کہ وہ وہاں رہے۔ جنرل نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، جو لوگ اندر موجود تھے انہیں ہم نے باہر آنے کا حکم دیا اور جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ہم پر فائرنگ کی۔ فطری سی بات ہے کہ ہم نے جوابی فائرنگ کی۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے موریس کونٹنس نے بھی مشرقی پاکستان کا دورہ مئی 1971 کے اوائل میں کیا اور اپنے مراسلے مورخہ 6 مئی میں لکھا، فوجی گورنر لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان نے ایک استقبالیے میں اخبار نویسوں کو بتایا کہ پورے مشرقی پاکستان میں صورتحال پوری طرح قابو میں ہے۔ جنرل نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں قتل عام ہوا تھا، لیکن یہ قتل عام فوج نے نہیں کیا۔ جب 25 مارچ کو فوج چھاونیوں سے باہر آئی تو پتہ چلا کہ وسیع پیمانے پر معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ گورنر نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ 500 غیر بنگالیوں کو ہانک کر ایک عمارت میں بند کیا گیا اور پھر اس عمارت کو آگ لگا دی گئی اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ گورنر نے کہا، مغربی پاکستانیوں کے جوابی رد عمل سے بچانے کے ڈر سے ایسے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ٹکا خان نے کہا، فوج نے کسی پر بھی اس وقت تک حملہ نہیں کیا جب تک اس پر فائرنگ نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ڈھاکہ یونیورسٹی جو اس وقت فسادیوں کا گڑھ تھا اور وہاں موجود طلبہ خود کار ہتھیاروں اور خانہ ساز قسم کے بموں سے لیس تھے، انہیں بھی موقع دیا گیا کہ وہ عمارت خالی کر دیں۔ پورے ڈھاکہ شہر میں امن و امان بحال کرنے کا عمل 26 مارچ کے دن سورج کی پہلی کرن کے طلوع ہونے تک مکمل ہو گیا تھا۔ ڈھاکہ ہوائی اڈے کے نزدیک منہدم شدہ گھروں پر مشتمل ایک آبادی تھی جس میں اب کوئی نہیں رہتا تھا۔ کچھ ایسے گھر تھے جن کی چھتیں نہیں تھیں۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ ان نسل پرستانہ ہنگاموں کی نظر ہو گئے اور یہ واقعہ ملک کے مشرقی بازو میں امن و امان بحال کرنے سے پہلے وقوع پذیر ہوا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو کہ مارچ 1971 کے آخر میں پاکستان مخالف ہو گئے تھے، ان کی دی گئی اطلاعات کے مطابق ڈھاکہ یونیورسٹی اور اس سے ملحقہ کالجوں کی تباہی کا ذمہ دار فوج کو قرار دیا گیا تھا۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے موریس کونٹنس نے 7 مئی 1971 کو یونیورسٹی کا دورہ کرنے کے بعد یہ لکھا، اخبار نویسوں کو جمعے کے دن ڈھاکہ یونیورسٹی کا دورہ کرایا گیا
جہاں فوج نے طلبہ اور عوامی لیگ کے اتحادیوں کے ساتھ 25 مارچ کی رات کو شدید لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی کے مرکز 2 ہاسٹل، اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال تھے۔ فوج کے بیان کے مطابق یہاں خانہ ساز بموں اور اسلحے کے انبار نے ان طلبہ کو اس وقت مشتعل کر دیا تھا جب فوج اس گڑھ پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ہاسٹل میں ایک بڑا شگاف دکھایا گیا جہاں فوج نے ان طلبہ کو باہر نکالنے کے لیے راکٹ فائر کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فوج کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک اعلیٰ افسر اخبار نویسوں کو ہاسٹل کے سامنے اس سبزہ زار میں لے کر گیا جہاں چاروں طرف خاردار تاریں لگائی گئی تھیں اور ایک طرف پتھروں کی ایک اونچی دیوار کھڑی کی گئی تھی۔ افسر کے بیان کے مطابق وہاں بنگالی قوم پرست طلبہ کو اس لڑائی کے لیے تربیت دی گئی تھی جو وہ لڑنا چاہتے تھے۔ 7 مئی 1971 کو ڈھاکہ میں غیر ملکی اخبار نویسوں کی ملاقات پکڑے گئے ان بھارتی فوجیوں سے کرائی گئی جو اس دوران میں ڈھاکہ اور اس کے نواحی سے پکڑے گئے تھے۔ اس طرح ان کے قبضے سے لیا گیا بھارتی گولہ بارود بھی دکھایا گیا۔ رائٹرز کے موریس نے جو اخباری مراسلہ بھیجا وہ کچھ یوں تھا: جمعے کے دن ڈھاکہ میں خاکی وردی میں ملبوس 3 بھارتی فوجیوں نے اعتراف کیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں پچھلے مہینے ایسٹ پاکستان رائفلز کے ان باغی دستوں کی مدد کے لیے بھارت سے پاکستان بھیجا گیا تھا جو علیحدگی پسندوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ڈھاکہ آرمی ہیڈ کوارٹرز میں ایک ترجمان کے ذریعے ان میں سے ایک نے غیر ملکی اخبار نویسوں کو بتایا کہ وہ رات کے وقت پاکستان میں داخل ہوا تھا، جبکہ اسے اور اس کی پلاٹون کے دوسرے ساتھیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو سرحد کے قریب ان کی اپنی چوکی پر لے جایا جا رہا ہے۔ جمعے کو آرمی ہیڈ کوارٹرز ڈھاکہ میں پکڑے گئے اس گولہ بارود میں سے کچھ حصہ نمائش کے لیے رکھا گیا جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ بھارت کا بنا ہوا ہے۔ اس گولہ بارود میں بندوقیں، مارٹر بم اور ہینڈ گرینیڈ شامل تھے۔ فوج کے کہنے کے مطابق تمام کی تمام چیزوں پر بھارتی نشان اور مہریں ثابت تھیں جو ثابت کرتی تھیں کہ یہ تمام اشیاء بھارت میں تیار کی گئی ہیں۔ لندن کے اخبار ٹیلی گراف 7 اپریل 1971 نے ڈھاکہ میں اپنے نامہ نگار کے مراسلے میں ڈونڈی کے مقامی شخص کے حوالے سے یہ لکھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ صدر یحییٰ خان کی 26 مارچ کی نشری تقریر کے بعد کس طرح سے ایک ہجوم فیکٹری میں آیا اور غنڈوں نے تباہی مچا دی۔ انہوں نے فیکٹری اور اس کے دفاتر کو لوٹا اور وہاں پر موجود تمام جانوروں کو ہلاک کیا اور پھر غیر بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ یہ ہجوم مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے 4 ڈائریکٹروں کے گھروں کی طرف گیا اور انہیں نظر آتش کر دیا اور ان گھروں میں مقیم خاندانوں کے کل 30 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ انہوں نے جان بچا کر بھاگنے والوں میں سے چند ایک کو بھی ہلاک کر دیا۔ لندن ہی کے ایک اخبار سنڈے ٹائمز نے اپنی اشاعت مورخہ 2 مئی 1971 میں یہ لکھا: مشرقی پاکستان میں 10 دن تک تفصیلات اکٹھی کرنے کے بعد انکشاف ہوا کہ پاکستانی فوج میں ایک بہت بڑی اور تقریباً کامیاب بغاوت رونما ہوئی تھی اور ہزاروں غیر بنگالیوں کا بڑی بے رحمی سے قتل ہوا تھا۔ ان میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ بنگال کے مختلف شہروں میں تقریباً 20,000 لاشیں پائی گئی ہیں، جبکہ مکمل گنتی تک یہ تعداد 1 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ 80 سے زیادہ عینی گواہوں نے اپنے انٹرویو میں غیر بنگالی عورتوں کی عصمت دری، چھاتیاں کاٹنے، جسمانی تشدد، آنکھیں پھوڑنے، عوام کے سامنے مردوں اور عورتوں کو کوڑے مارنے، قابو میں آئے ہوئے لوگوں کو گولی یا سنگینوں سے ہلاک کرنے سے پہلے ان کے اعضاء کاٹنے اور ان کے جسموں کو چیرنے کی خوفناک تفصیلات سنائی گئی ہیں۔ لگتا ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے فوجیوں اور سول ملازمین کے خاندانوں کو اس خاص انداز میں ہلاک کرنے کے لیے پہلے سے نشان زدہ کر لیا گیا تھا۔ خوف کی وجہ سے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ اور آنکھوں میں بے یقینی کسی کیفیت کے ساتھ 24 مارچ 1971 کو میں نے ایک جنگجو بنگالی قوم پرست کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے جگن ناتھ ہال کے ایک کمرے میں ایک غیر بنگالی کا سر قلم کرتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس کے لواحقین تاوان کے طور پر مانگی ہوئی رقم مبلغ 3,000 روپے ادا نہ کر پائے تھے۔ یہ بات مجھے 23 سال کے محمد حنیف نے بتائی جو کوارٹر نمبر 49 بلاک بی لال مٹیا کالونی ڈھاکہ کا رہائشی تھا اور ٹائیگر وائر کمپنی ڈھاکہ میں ملازمت کرتا تھا۔ حنیف نے 1974 میں ڈھاکہ سے کراچی ہجرت کرنے کے بعد اپنا رنج و الم سے بھرپور مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کیا: 24 مارچ کی سپہر میں نے ایک آٹو رکشہ کرائے پر لیا اور اسے اپنے گھر لال مٹیا لے جانے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے ٹوٹی پھوٹی بنگلہ میں بات کی۔ اسے پتہ چل گیا کہ میں غیر بنگلہ ہوں۔ راستے میں جاتے ہوئے میرے غصے سے چلانے کے باوجود اس نے رکشہ جگن ناتھ ہاسٹل کے احاطے کی طرف موڑ دیا جہاں 6 مسلح بنگالی طالب علموں نے مجھے قابو کر لیا۔ وہ ایک بند کمرے میں لے گئے جہاں انہوں نے میری جامہ تلاشی لی، میری گھڑی چھین لی اور میری جیب سے 150 روپیہ نکال لیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے قریبی عزیزوں کے نام ایک خط لکھوں کہ وہ یہ خط لانے والے فرد کو
میری جان بچانے کے لیے 3,000 روپے تاوان کے طور پر ادا کریں۔ میں ہچکچایا اور سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ انہوں نے میرے ہاتھ رسیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر مجھے ایک بڑے ہال میں لے گئے جہاں اور بہت سے غیر بنگالی قیدی فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دہشت گرد طالب علم جس نے مجھے تاوان کے لیے خط لکھنے کو کہا تھا، ہال کے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک بدقسمت ستم رسیدہ غیر بنگالی نوجوان کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے شکار کی طرف دیکھتے ہوئے بنگالی میں کہا کہ اسے تاوان کی رقم نہیں مل سکی، اس کے رشتہ داروں کو دی گئی مہلت ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب اسے مرنا ہے۔ دہشت زدہ اور ستم رسیدہ وہ شخص چلایا اور اس نے بدحواسی کے عالم میں بھاگنے کی کوشش کی، لیکن 6 غنڈوں نے اسے قابو کر لیا، جبکہ ان کی قیادت کرنے والے جنگجو نے آن کی آن میں اس کا گلا رام داؤ یعنی ایک خاص قسم کا خنجر سے کاٹ کے سر تن سے جدا کر دیا۔ جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا اسے دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ آدھی رات کے وقت میں نے اپنے گرفتار کرنے والوں کو بتایا کہ میں تاوان ادا کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے 25 مارچ کی صبح کو خط لکھا اور اپنے بھائی سے درخواست کی کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر 3,000 روپے کا بندوبست کر دے۔ مجھے گرفتار کرنے والوں نے رقم کی وصولی کی جو مہلت دی وہ 26 مارچ کی صبح تک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان تھا اور 25 مارچ کی رات گئے فوج باغیوں کے خلاف حرکت میں آ گئی اور جگن ناتھ ہال میں لڑائی کے نتیجے میں ان باغیوں کو شکست ہوئی۔ ہمیں پاکستانی فوج نے بچا لیا۔ 40 سالہ باچا خان جنہیں ستمبر 1973 میں ڈھاکہ سے کراچی منتقل کیا گیا، انہوں نے ملاقات میں بتایا، میں 10 پٹھانوں کے گروپ میں تھا جو ڈیلٹا کنسٹرکشن کمپنی ڈھاکہ میں ملازم تھے۔ ہم کمپنی کے احاطے میں بنے ہوئے اسٹاف کوارٹرز میں رہتے تھے۔ عوامی لیگ کے جنگجو اور نوجوان گنڈے مارچ کے پہلے ہی ہفتے سے غیر بنگالیوں اور خاص طور پر مغربی پاکستانیوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے، لہٰذا ہم ہر وقت چوکس رہتے تھے۔ 25 مارچ کو بنگالی باغیوں کے ایک قاتل دستے نے ہمارے اسٹاف کوارٹرز پر اچانک حملہ کر دیا۔ چونکہ یہ حملہ بہت اچانک تھا اس لیے وہ 3 پٹھانوں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے اور باقی زندہ بچ جانے والے پٹھانوں نے اپنے پاس موجود 3 بندوقوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے حملہ آوروں کو کچھ دیر تک ایک فاصلے تک روکے رکھا، لیکن ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ اسلحہ تھا۔ ارد گرد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس جگہ سے ہٹ گیا اور ایک درخت پر چڑھ گیا۔ دوسری صبح میں نے 6 پٹھانوں کی لاشیں دیکھی جن کو بنگالی دہشت گردوں نے اس وقت ہلاک کر دیا تھا جب ان پٹھانوں کا اسلحہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ باغی ہماری بندوقیں ساتھ لے گئے۔ 36 سالہ چاند میاں بنگال ربر انڈسٹریز ڈھاکہ میں ملازم تھے اور نکل پاڑا کے علاقے میں ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ یہ علاقہ تیج گاؤں میں ہے جو ہوائی اڈے کے راستے میں ایک نواحی بستی ہے۔ چاند میاں کو جنوری 1974 میں ڈھاکہ سے کراچی لایا گیا۔ انہوں نے بتایا، نکل پاڑا میں اس فیکٹری کے قریب ہی رہتا تھا جہاں میں کام کرتا تھا۔ میں نے کچھ رقم بچائی ہوئی تھی اور اس سے میں نے اس علاقے میں ایک چھوٹا سا قطع زمین خریدا، پھر اس پر ایک جھونپڑی بنائی تھی کیونکہ میرے پاس ایک پکا گھر بنانے کے وسائل نہیں تھے۔ میں، میری بیوی اور میرا 9 سالہ بیٹا اس میں رہتے تھے۔ مارچ کے پہلے ہفتے سے عوامی لیگ کے جذباتی مقرروں کی اشتعال انگیز تقریروں کی وجہ سے یہاں کشیدگی در آئی تھی اور یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ غیر بنگالیوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ 17 مارچ کو جب میں اپنی جھونپڑی سے دور فیکٹری میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو عوامی لیگ کے گنڈوں اور قاتلوں پر مشتمل ایک بڑے ہجوم نے نکل پاڑا کے غیر بنگالیوں کی جھونپڑیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے پہلے ان جھونپڑیوں کو لوٹا اور بعد میں انہیں نذر آتش کر دیا۔ انہوں نے میری جھونپڑی کو بھی جلا دیا اور میرے کمسن بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ میرے معصوم بیٹے جس نے کمسنی کے باوجود حملہ آوروں سے جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تھے۔ جب میں اس جگہ واپس لوٹا جو کبھی میرا گھر تھا تو وہاں راکھ کا ایک ڈھیر تھا جو ابھی تک سلگ رہا تھا اور میری بیوی ہمارے پیارے بیٹے کی لاش پر ماتم گنا تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ 19 مارچ کو صرف 3 گھنٹے کے اندر اندر ڈھاکہ کے علاقے آدم جی نگر نیو کالونی میں 1000 غیر بنگالیوں کو قتل یا زخمی کیا گیا۔ یہ بات 26 سالہ محمد فرید نے بتائی جو آدم جی فیکٹری کے اسپننگ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ سپروائزر تھے اور جنہوں نے اس خوفناک قتل عام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گئے تھے۔ انہیں جنوری 1974 میں کراچی منتقل کیا گیا۔ محمد فرید نے بتایا، آدم جی نگر نے ماضی میں بنگالی اور غیر بنگالی ملازمین کے درمیان کئی چپقلشوں کو دیکھا تھا اور بہت سے غیر بنگالیوں نے ان جھگڑوں کے نتیجے میں نقصان بھی اٹھایا تھا۔ عوامی لیگ نے بنگالی ملازمین کے اندر ایک بااثر اور مضبوط مرکز بنا رکھا تھا۔ مارچ 71 کے پہلے ہفتے ہی سے اس ٹولے کے عہدیدار بنگالیوں کو غیر بنگالیوں کے خلاف اکسا رہے تھے۔ 19 مارچ کو عوامی لیگ کے جنگجو قاتل دستے جو بندوقوں، درانتیوں، خنجروں اور چپٹی لکڑیوں سے مسلح تھے فیکٹری میں گھس آئے۔ بنگالی سیکیورٹی گارڈز بھی ان کے ساتھ مل گئے اور وہ مل پر حملہ آور ہوئے
اور مل کے غیر بنگالی ملازمین کے مکانوں پر چڑھ دوڑے۔ اس قاتل دستے نے ویونگ سیکشن پر حملہ کر دیا اور اپنے مشن آپریشن قتل کرو کے تحت آدھے گھنٹے کے اندر اندر کئی غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا۔ میں نے درجنوں زخمی ملازمین کو اسپننگ سیکشن کی طرف دوڑتے دیکھا اور اپنے آپ کو ہال کے آخری حصے میں ایک بڑی مشین کے پیچھے چھپا لیا۔ حملاوروں نے میرے شعبے میں پھیل کر غیر بنگالی ملازمین پر چن چن کر حملے کیے۔ ان کا نشانہ بننے والے کچھ لوگ باہر کی طرف بھاگے اور قاتلوں نے ان کا پیچھا کیا، انہیں بندوقوں سے فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ باغیوں کا یہ قاتلانہ حملہ تقریباً 3 گھنٹوں تک جاری رہا۔ رات کے وقت جب میں اپنی چھپنے والی جگہ سے باہر آیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ سینکڑوں لاشیں فیکٹری کے احاطے میں بکھری پڑی ہیں۔ قاتلوں کے دستے نے غیر بنگالی لوگوں کے گھروں کو لوٹا اور بعض گھروں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے سینکڑوں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کیا اور کئی ایک لاشوں اور زخمیوں کو جلتے ہوئے گھروں میں پھینک دیا۔ پانی کے تالاب کے پاس بہت سی غیر بنگالی لڑکیوں کی لاشیں پڑی تھیں، جن کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ قاتلوں نے پہلے ان کی عصمت دری کی اور بعد میں ان کو قتل کر دیا۔ درندگی کا یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ ایک بنگالی ہمسائے نے مجھے اور میری بوڑھی ماں کو قاتل گنڈوں سے بچایا اور ہمیں پناہ دی۔ ان گنڈوں نے میرے خاوند، میرے باپ اور 2 نوجوان بھائیوں کو ذبح کر دیا تھا۔ یہ بات 22 سالہ روشن آرا بیگم نے بتائی، جو ڈھاکہ کی نواحی بستی ٹونگی کے ایک مکان میں رہتی تھی۔ 23 مارچ کے حملے کے دوران ان قاتل گنڈوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا، اسے نذر آتش کیا اور ان کی جوان بہن کو اغوا کر لیا۔ روشن آرا دسمبر 1973 میں کراچی منتقل ہوئی۔ انہوں نے اپنے غم و الم کی رقت آمیز رودات اس طرح سے سنائی۔ میرے والدین کا تعلق بھارتی صوبے بہار سے تھا، لیکن میرے بھائی، میری بہن اور میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے والد محکمہ ڈاک کے ملازم تھے اور انہوں نے 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے وقت مشرقی پاکستان میں ملازمت کا انتخاب کیا تھا۔ انہوں نے ٹونگی، ڈھاکہ میں زمین کا قطع خریدا اور اس پر ایک چھوٹا سا گھر تعمیر کیا۔ ہم امن و چین سے زندگی بسر کر رہے تھے اور ہمارے اپنے بنگالی ہمسایوں کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات تھے۔ مارچ کے پہلے ہفتے سے ہی عوامی لیگ کے دہشت گرد بنگالی لوگوں میں غیر بنگالی ہم وطنوں کے خلاف نفرت کی آگ پھیلا رہے تھے۔ اس کشیدہ صورتحال میں ہم ڈھاکہ کی کئی بستیوں میں غیر بنگالیوں پر قاتل دستوں کے حملوں کے بارے میں سنتے چلے آ رہے تھے۔ تاہم ہمارے ہمسائے شائستہ اور معقول لوگ تھے اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم محفوظ ہیں۔ ہم سب بنگلہ زبان روانی سے بول لیتے تھے۔ اسکول میں میرا ذریعہ تعلیم بنگلہ زبان تھا، لیکن بہرحال ہماری مادری زبان اردو تھی، لہٰذا ہمیں بہاری کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 23 مارچ 1971 کی رات عوامی لیگ کے مسلح گنڈوں کے ایک گروہ نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے پہلے گھر کو لوٹا اور پھر نذر آتش کر دیا۔ ہمارے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی اسلحہ نہ تھا۔ حملاوروں نے میرے والد صاحب، میرے خاوند اور میرے 2 نوجوان چھوٹے بھائیوں کو گولی مار کر اڑا دیا۔ انہوں نے میری نوجوان بہن کو اغوا کر لیا۔ قاتلوں اور میرے رشتہ داروں کی اس کشمکش کے دوران میں اور میری ماں مکان کے پچھواڑے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اور خدا ترس اور شریف بنگالی ہمسایوں نے ہم سے ہمدردی کی اور اپنے گھر میں چھپا لیا۔ میری 15 سالہ بہن اسکول میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ 26 مارچ کو وفاقی فوج کے ہاتھوں بغاوت کچلے جانے کے بعد میں نے اسے ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اسے تلاش نہ کر سکی۔ ڈھاکہ میں بنگالی باغیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں غیر بنگالی لڑکیوں کو اغوا کیا تھا اور وفاقی فوج کے حرکت میں آنے سے پہلے ان لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ میرے پاس محبت کرنے والے اپنے شریف النفس خاوند کی نشانی میرا 2.5 سالہ بیٹا ہے، جو میرے خاوند فیروز احمد کے قتل کے چند مہینوں کے بعد پیدا ہوا۔ میں نے ایک اردو بولنے والی لڑکی کی چیخ پکار سنی جس کو بنگالی باغیوں نے قابو کیا ہوا تھا اور اس کی عصمت دری کر رہے تھے، لیکن میں بہت ڈرا ہوا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی چھپنے والی جگہ سے باہر آ سکوں۔ یہ بات زاہد عابدی نے بتائی، جو ڈھاکہ میں ایک تجارتی کمپنی میں ملازم تھے۔ وہ 23 مارچ کو ڈھاکہ کی پرہجوم آبادی نیو مارکیٹ میں غیر بنگالیوں کے قتل عام میں سے بچ نکلے تھے اور انہیں خدا ترس بنگالی نے اپنی دکان میں پناہ دے دی تھی۔ قاتلوں نے اس دکان کے پچھواڑے میں قابو آنے والی غیر بنگالی لڑکیوں کی عصمت دری کی اور بعد میں ان کو قتل کر دیا۔ زاہد عابدی کو اکتوبر 1973 میں کراچی لایا گیا۔ انہوں نے بتایا، 23 مارچ کو میں نے ڈھاکہ میں نیو مارکیٹ کی آبادی کی طرف جانے والی بس پکڑی۔ جو ہی بس میری منزل مقصود کے قریب پہنچی، میں نے عوامی لیگ کے گنڈوں کو بندوقوں اور خنجروں سے لیس دیکھا جو ہر طرف تباہی مچا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ بس رکتی، میں اس میں سے کود گیا اور ساتھ والی سڑک کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے سنا تھا کہ کچھ غیر بنگالی مسافروں کو مارا پیٹا گیا اور کچھ کو عوامی لیگ کے گنڈوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس سڑک پر جاتے ہوئے میں نے کچھ زخمی غیر بنگالیوں کو دیکھا جو سڑک کے کنارے زخموں سے چور گرے پڑے تڑپ رہے تھے۔ ایک بنگالی دکاندار جس کو میں پہلے سے جانتا تھا،
اس نے مجھ پر ترس کھایا اور مجھے اپنی دکان میں چھپا دیا۔ اس نے غنڈوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو دکان بند کر دی اور خود محافظ بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب قاتل اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں بتایا کہ وہ بنگالی ہے اور یہ کہ اس نے دکان پورے دن کے لیے بند کر دی ہے۔ میں نے اس کے مشورے کے مطابق رات اس کی دکان میں گزارنے کا فیصلہ کیا کیونکہ گھر واپسی کا راستہ غیر محفوظ تھا۔ رات گئے میں نے چیخوں کی آواز سنی۔ یہ اردو بولنے والی ایک لڑکی کی آوازیں تھی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی، جس کو قابو کرنے والے اس دکان کے پچھواڑے میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے کہ جس دکان میں چھپا ہوا تھا۔ اس کو قابو کرنے والے قاتل گنڈوں کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کم از کم 4 اوباش باری باری اس کی عصمت دری کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا شیطانی عمل مکمل کر لیا تو ان قاتلوں نے اس لڑکی کو گولی مار دی اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ دکان کو تالا لگا ہوا تھا اور سپہر کے وقت جب مجھے پناہ دینے والے دکاندار نے دکان کھولی تو میں نے اسے اس شیطانی کھیل کے بارے میں بتایا۔ ہم نے لڑکی کی لاش کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہاں موقع پر خون کے دھبے اور عورت کے کپڑوں کے کچھ ٹکڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یقیناً لڑکی کی عصمت دری کی گئی ہے اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مجھے پناہ دینے والے بنگالی دکاندار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بتایا کہ سینکڑوں غیر بنگالی لڑکیاں اسی طرح بدقسمتی کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں اور مجیب کے یہ شیطانی چیلے پورے شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ زاہد عابدی کا اندازہ ہے کہ نیو مارکیٹ شاپنگ اور ارد گرد کے علاقے میں تقریباً 2000 معصوم اور بدقسمت غیر بنگالی اس قتل عام میں مارے گئے ہیں۔ عوامی لیگ کے پروردہ گنڈوں نے اس علاقے میں غیر بنگالیوں کی ایک بھی دکان یا تجارتی عمارت کو نہیں چھوڑا اور ہر اس شے کو لوٹ کر لے گئے جس کی ذرا بھی کوئی قدر و قیمت تھی۔ کاش وفاقی فوج ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے جنگجوؤں کو کچلنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مارچ کے پہلے ہی ہفتے میں حرکت میں آ جاتی، جبکہ انہوں نے حکومتی اختیار و اقتدار کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ یہ بات 26 سالہ انیس الرحمان نے کہی جو ڈھاکہ میں تجارتی فرم میں کام کرتے تھے۔ انیس ڈھاکہ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے اور نواب پور کے علاقے میں رہتے تھے۔ انہیں فروری 1974 میں کراچی لایا گیا۔ انیس الرحمان نے بتایا 23 مارچ کو عوامی لیگ کے جنگجوؤں کے ایک بڑے ہجوم نے آگ اگلتی بندوقوں کے ساتھ نواب پور میں تباہی مچا دی۔ انہوں نے غیر بنگالیوں کے گھروں کو لوٹا، مکینوں کو مشین گنوں سے بھون ڈالا اور کئی ایک مکانوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے ہر اس دکان کو لوٹا جو غیر بنگالی کی ملکیت تھی۔ اس علاقے میں میرے کئی رشتہ دار اس قتل عام میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ عوامی لیگ کے دہشت گردوں کے پاس کافی مقدار میں گولہ بارود تھا۔ ان قاتل گروہوں میں بہت سارے ہندو شامل تھے جو آتشی اسلحہ استعمال کرنے میں تربیت یافتہ تھے۔ 9 مارچ کو عوامی لیگ والے غیر بنگالیوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے ان کا ملکیتی اسلحہ چھین کر لے گئے اور ہمیں مدافعت کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ ڈھاکہ میں عوامی لیگ کی بغاوت کے دوران باغیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ غیر بنگالیوں کو تاوان کے لیے اغوا کرتے اور بعد میں انہیں قتل کر دیتے۔ بنگالی طلبہ کے کئی گروہ پورے شہر میں پھیل گئے تھے۔ انہوں نے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جگہ جگہ سڑکوں پر ناکے لگائے اور غیر بنگالیوں کے گھروں کو لوٹا۔ عوامی لیگ کی قیادت نے غیر بنگالیوں کے بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا اور رقم نکلوانے کے حق پر پابندی لگا دی۔ بعض جگہوں پر عوامی لیگ کے عہدیداروں نے غیر بنگالیوں کو بینکوں سے بڑی رقم نکلوانے کی اجازت دینے پر بڑی کٹوتیاں کرنی شروع کر دیں۔ بہت سارے خوشحال مغربی پاکستانیوں کے اغواکاروں نے تاوان کے طور پر ان کی کاروں پر قبضہ کر لیا۔ 1 مارچ سے 25 مارچ 1971 تک ڈھاکہ میں حکومت اور انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ شہر میں وحشی غنڈوں کا راج تھا۔ کچھ بنگالی سول سرونٹ جو حکومت کے وفادار تھے اپنے دفاتر جانا چاہتے تھے، لیکن عوامی لیگ کے عہدیداروں نے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے ہڑتال کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو ان کا اور ان کے اہل خاندان کا قیمہ بنا دیا جائے گا۔ مارچ 71 کے تیسرے ہفتے کے دوران ڈھاکہ دہشت گردوں اور آگ کا شہر تھا۔ یہ بات 55 سالہ محمد طہا نے بتائی جو اس پورے دہشت ناک عرصے میں ڈھاکہ میں نور جہاں روڈ پر مقیم تھے۔ انہیں کھٹمنڈو نیپال سے کراچی منتقل کیا گیا۔ وہ مشرقی پاکستان میں مکتی بہانی سے بچ کر کھٹمنڈو چلے گئے تھے۔ محمد طہا نے مارچ 1974 میں بتایا عوامی لیگ کا دنگا فساد مارچ 71 کے دوسرے ہفتے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا اور ان لاکھوں غیر بنگالیوں کی زندگی بھی ایک ڈراؤنا خواب بن گئی جنہوں نے کبھی سیاسی میدان میں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ غیر بنگالیوں کو ہدف بنا کر آتش زنی، عصمت دری اور قتل کی بھیڑ چڑھانے کا دھندا روز کا معمول بن گئے تھے۔ میرے 3 رشتہ دار قتل عام میں مارے گئے۔ قاتل دستوں نے غیر بنگالیوں کو گلی محلوں اور مکانوں میں قتل کیا اور بنگالی پولیس پردے میں چھپ گئی تھی۔ غیر بنگالیوں نے اس وقت خدا کا شکر ادا کیا جب وفاقی فوج بے رحم باغیوں کے خلاف حرکت میں آئی،
لیکن 16 دسمبر 1971 کو جب بھارتی فوج اور مکتی باہنی نے ڈھاکہ پر قبضہ کیا تو غیر بنگالیوں پر جہنم کے دروازے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے کھل گئے اور فاتح مکتی باہنی اور ان کے بندوق بردار قاتلوں کے ہاتھوں لاکھوں غیر بنگالی اور محب وطن پاکستانی بنگالی لقمہ اجل بن گئے۔ شاہ امام ڈھاکہ میں تجارت سے وابستہ تھے اور بکرم پور میں رہائش پذیر تھے۔ شاہ امام کو مارچ 1974 میں کراچی منتقل کیا گیا۔ انہوں نے شہادت دیتے ہوئے کہا، مارچ 71 کے تیسرے ہفتے میں ایک قاتل دستے نے میرے چچا، میرے بڑے بھائی اور اس کے جوان سال بیٹے کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ ایک چھوٹے بحری جہاز کے ذریعے باریسال سے ڈھاکہ آ رہے تھے۔ مجھے بنگالی ملا سے پتہ چلا کہ دریا کے عین درمیان تقریباً 50 مسلح گنڈوں نے جو بنگلہ کے نعرے لگاتے ہوئے غیر بنگالی مسافروں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے جہاز کے کپتان کو جہاز غیر آباد جزیرے کے کنارے روکنے کا حکم دیا۔ قاتل دستے نے غیر بنگالی مسافروں کو دریا کے کنارے ایک قطار میں کھڑا کیا اور سب کو گولی مار دی۔ انہوں نے تڑپتے اور ہلاک شدہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی تلاشی لیتے ہوئے تمام قیمتی اشیاء اڑا لی اور لاشوں کو گھسیٹ کر دریا میں پھینک دیا۔ میں نے اس جگہ جا کر دیکھا اور اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا، اگرچہ دریا کے کنارے کئی ایک جگہوں پر خون کے نشانات موجود تھے۔ میری اکلوتی بیٹی اس وقت سے اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہے جب اسے اپنے خاوند کا بے رحمانہ قتل دیکھنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ بات 43 سالہ مختار احمد خان نے بتائی جب وہ ڈھاکہ میں وسط مارچ کی نحوست کے حوالے سے اپنی مصیبتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ مختار کو جنوری 74 میں کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ مختار احمد خان نے کہا، ہم کوچہ عبدالعزیز ڈھاکہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میں تجارت کرتا تھا اور ہم خوشحال تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ہونہار نوجوان سے کر دی تھی۔ مارچ 71 کے تیسرے ہفتے میں مسلح بنگالی باغیوں کے گروہ نے میرے داماد کے گھر پر حملہ کر دیا اور اس کو قابو کر لیا۔ وہ جواں ہمت آدمی تھا۔ اس نے حملاوروں کی مدافعت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ تھے اور پوری طرح مسلح تھے۔ انہوں نے میرے داماد اور بیٹی کو رسیوں سے باندھ دیا۔ جب انہوں نے اس کے خاوند کا گلا کاٹا اور قصابوں کی طرح اس کا پیٹ چاک کیا تو انہوں نے میری بیٹی کو یہ منظر دیکھنے پر مجبور کیا۔ یہ کریہ منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ اس وحشتناک دن سے میری بیٹی دماغی طور پر بیمار ہے۔ جب بھی اسے اس دردناک لمحے کی یاد آتی ہے تو وہ اکثر اوقات بری طرح کانپ اٹھتی ہے اور چلا چلا کر بولتی ہے۔ اس کی زندگی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ ہم نے اپنے زخمی والد صاحب کے ساتھ ڈھاکہ کے نوا میں ٹونگی کے قریب ایک جنگل میں پناہ لی اور وہاں 3 دن تک پانی اور جنگلی بیر بیوٹیوں پر گزارا کیا۔ یہ بات 23 سالہ عائشہ خاتون نے فروری 74 میں ڈھاکہ سے کراچی پہنچنے پر بتائی۔ عائشہ نے مزید یہ شہادت دی، 25 مارچ 1971 کو عوامی لیگی قاتلوں کا ایک جتھا زبردستی ہمارے گھر میں گھس آیا اور تمام قیمتی اشیاء لوٹ کر لے گیا۔ میرے ابا نور الدین جو ایک مقامی تاجر تھے اور اس گھر کے مالک تھے، انہوں نے حملہ آوروں کی مزاحمت کی۔ بنگالی باغیوں نے ان کو خنجر مار کر زخمی کر دیا اور اپنے لوٹے ہوئے مال کے ساتھ فرار ہو گئے۔ چونکہ حملہ آوروں نے دھمکی دی تھی کہ وہ پھر آئیں گے، اس لیے میں اور میرے بھائی اپنے والد صاحب کو سہارا دیتے ہوئے قریبی جنگل میں لے گئے۔ ہم نے بستر کی ایک چادر بچھائی اور اس پر اپنے ابا کو لٹا دیا۔ میں نے ان کے زخموں پر پٹی باندھی، لیکن ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ بھائی قریبی جوہر سے پانی اور کچھ جنگلی پھل لے آیا۔ ہم نے 3 دن تک اس قسم کی خوراک پر گزارا کیا۔ 28 مارچ کو ہمیں جنگل کی سڑک پر کچھ پاکستانی فوجی نظر آئے۔ میرا بھائی ان کی طرف دوڑ کر پہنچا۔ فوجی ہمیں واپس ہمارے گھر لے آئے۔ میں نے مکمل صحتیابی تک اپنے باپ کی تیمارداری کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ سخت وقت ہمارے انتظار میں تھا۔ تقریباً 9 مہینے سے کم عرصے کے بعد مکتی باہنی نے ڈھاکہ میں غیر بنگالیوں کے خلاف تباہی مچا دی۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں مسلح بنگالی ہمارے گھر میں گھس آئے اور انہوں نے میرے خاوند ظفر عالم کو قابو کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے خاوند کو اس شرط پر چھوڑیں گے کہ اگر میرے ابا ایک جعلی فروخت نامے پر یہ مکان اس قاتل دستے کے لیڈر کے نام کر دیں۔ میرے خاوند کی زندگی بچانے کی خاطر ابا اس کام کے لیے فوراً راضی ہو گئے۔ قاتل دستے نے وعدہ کیا کہ وہ میرے خاوند کو کچھ تفتیش کے بعد واپس لے آئیں گے، لیکن 2 سال بیت گئے ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ دسمبر 1971 میں مکتی باہنی اور بھارتی فوج کے مشرقی پاکستان پر قبضے کے بعد اس قسم کے قاتل دستوں نے بے شمار غیر بنگالیوں کے ساتھ اس قسم کی دھوکہ دہی کی وارداتیں کی ہیں۔ قاتل دستے نے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا اور ہم ڈھاکہ میں قائم کیے گئے ریڈ کراس کے کیمپ میں مقیم رہے۔ 40 سالہ عالیہ بی بی جو ڈھاکہ کے علاقے محمد پور میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتی تھی، انہوں نے جنوری 1974 میں کراچی پہنچنے پر بتایا،
25 مارچ 1971 کو عوامی لیگ کے ایک جنگجو گروہ اور کچھ گنڈوں نے میرے گھر پر حملہ کر دیا، لوٹ مار کی۔ انہوں نے کوئی قیمتی چیز نہ چھوڑی۔ میرا 16 سالہ بیٹا ایک قریبی گھنے درخت پر چڑھ گیا، اس لیے حملہ اسے نہ ڈھونڈ سکے، لیکن دسمبر 1971 کے آخری ہفتے میں اسے مکتی بہانی والوں نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ تب سے میری زندگی میرے لیے اذیت کا سامان بن کر رہ گئی ہے۔ 35 سالہ سائرہ خاتون جو ڈھاکہ کے علاقے میرپور میں رہتی تھی، انہوں نے اپنی بپتا اس طرح سنائی کہ ان کے خاوند عبدالحمید مارچ 71 میں ڈھاکہ میں غیر بنگالیوں کے کیے گئے قتل عام میں مارے گئے تھے۔ میرے خاوند 24 مارچ کو شہر میں ہونے والی ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے، مگر کہیں راستے میں انہیں بنگالی باغیوں نے قتل کر دیا۔ کیونکہ میں نے ان کی لاش نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں نے وفاقی فوج سے درخواست کی کہ وہ میرے خاوند کو ڈھونڈیں، زندہ یا مردہ۔ فوج نے بہت کوشش کی، لیکن احتمال یہی تھا کہ انہیں راستے میں روک کر قتل کر دیا گیا۔ جیسا کہ ڈھاکہ اور مشرقی پاکستان کی دوسری جگہوں پر میرے کئی رشتہ دار ایسی ہی بدقسمتی کا شکار ہوئے تھے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں یقین کر لوں کہ میرا خاوند مارچ 71 میں باغی بنگالیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ سائرہ خاتون نے مزید کہا، سینکڑوں نوجوان غیر بنگالی لڑکیوں کو اغوا کیا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ 33 سالہ زیب النساء ڈھاکہ کے علاقہ محمد پور میں نور جہاں روڈ پر ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ ان کے خاوند عبدالسلام قومی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ڈھاکہ دفتر میں ڈرائیور کے طور پر ملازم تھے۔ زیب النساء اور ان کے بیٹے کو دسمبر 1973 میں ڈھاکہ سے پاکستان منتقل کیا گیا۔ انہوں نے اپنے گھر پر بنگالی باغیوں کے حملے اور اپنے خاوند کی موت کی رودات اس طرح سنائی۔ 25 مارچ کو عوامی لیگ کے دہشت گردوں کے ایک گروہ نے میرے گھر پر حملہ کر دیا۔ میرے خاوند نے مزاحمت کی۔ حملہ آور مسلح تھے، انہوں نے ان پر قابو پا لیا، پھر انہیں چھرے مارے اور اس کے بعد میرے گھر کو لوٹا۔ حملہ آوروں کے جانے کے بعد میں نے اپنے خاوند کو دیکھا، ان میں ابھی زندگی کے کچھ آثار باقی تھے۔ ہمت کر کے انہیں قریبی اسپتال میں لے گئی۔ دوسرے روز اگرچہ باغیوں کو نکالا جا چکا تھا، لیکن اسپتال میں موجود بنگالی عملہ بیزار بیٹھا تھا۔ انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہ دی اور میرے خاوند زخموں کی تاب نہ لا کر 2 روز بعد فوت ہو گئے۔ 16 دسمبر 1971 کے بعد میں اور میرا 10 سالہ بیٹا پھر مشکلات میں گھر گئے۔ مکتی بہانی والے میرے بیٹے کو اغوا کرنا چاہتے تھے اور مجھے اس کو چھپا کر رکھنا تھا، حتیٰ کہ ہم ریڈ کراس کی طرف سے قائم کیے گئے کیمپ میں آ گئے۔ یہاں سے بھی مکتی بہانے والے تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن غیر بنگالی مردوں اور نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ 28 سالہ شمیم اختر کے خاوند ڈھاکہ ریلوے دفتر میں بطور کلرک ملازم تھے اور وہ میرپور کے علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ 2 مارچ 1971 کے قتل عام میں وہ اس لیے بچ گئے تھے کیونکہ علاقے کے غیر بنگالی نوجوانوں نے بڑی ثابت قدمی سے باغیوں کے حملوں کی مزاحمت کی تھی، لیکن دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں بھارتی فوج اور مکتی بہانی کے مشرقی پاکستان پر قبضے کے بعد شمیم، ان کے خاوند فصیح الدین اور 3 بچوں کے لیے زندگی ایک کڑی آزمائش بن گئی۔ شمیم اور ان کے بچے جنوری 1974 میں ڈھاکہ سے کراچی منتقل ہوئے۔ شمیم اختر نے اس المیے کو ان الفاظ میں بیان کیا، 17 دسمبر 1971 کو مکتی بہانی نے ہمارے گھروں کو پانی کی فراہمی بند کر دی۔ ہم اپنی ضروریات کے لیے پانی نزدیکی ایک جوہر سے حاصل کرتے تھے، اس کا پانی آلودہ اور سخت بدبودار تھا۔ مجھے 9 ماہ کا حمل تھا۔ 23 دسمبر 1971 کو میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ کوئی دائی میسر نہ تھی، اس لیے خاوند نے بچی کی پیدائش کے وقت میری مدد کی۔ اسی دوران میں چند گھنٹوں بعد رات گئے بنگالی مسلح افراد نے ہمارے گھر پر حملہ کیا اور میرے خاوند کو پکڑ کر لے گئے۔ میں نے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے ان سے التجا کی کہ وہ اسے چھوڑ دیں، کیونکہ میں چل پھر نہیں سکتی تھی اور نومولود کے علاوہ بھی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ قاتل بے رحم درندے تھے۔ گھر سے باہر نکال کر انہوں نے میرے خاوند کو قتل کر دیا۔ 5 دن کے بعد وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو مکان خالی کرنے کا حکم دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ مکان اب ہماری ملکیت ہے۔ اس مسلح دستے کے عوامی لیگی لیڈر نے کہا، تم بہاریوں کو بنگلہ دیش میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر بندوق کی نوک پر انہوں نے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا اور ہم 3 دن تک سردی میں ننگی زمین پر سوتے رہے۔ بچے بھوک سے نڈھال تھے اور میں اتنی کمزور تھی کہ انہیں خوراک کا ایک لقمہ بھی مہیا نہ کر سکتی تھی۔ ریڈ کراس کی ایک ٹیم نے ہم پر رحم کھایا اور ہمیں محمد پور کے امدادی کیمپ میں منتقل کیا۔ 30 سالہ زیب النساء حق کے خاوند اظہار الحق صحافی تھے اور بطور کالم نگار روزنامہ وطن میں کام کرتے تھے۔ زیب النساء نے اپنی مصیبتوں کی روداد یوں سنائی، ہم ڈھاکہ کے علاقے محمد پور کے رضیہ سلطانہ روڈ پر اپنے ذاتی مکان میں رہتے تھے۔ میرے شوہر ماضی میں روزنامہ پاسبان میں بھی کام کرتے رہے تھے اور وہ اردو کے لکھاری اور صحافی کی حیثیت سے جانا پہچانا نام تھے۔ 25 مارچ 71 کو عوامی لیگ کے اسلحہ بردار
طوفانی دستے نے ہمارے مکان پر حملہ کیا اور لوٹ مار کی۔ میرے خاوند گھر پر نہیں تھے، اگر وہ ہوتے تو وہ انہیں بھی اغوا کر کے لے جاتے۔ 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ پر بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے قبضے کے بعد غیر بنگالیوں پر موت و دہشت کے دروازے کھول دیے گئے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو محمد پور اور میر پور کے علاقوں میں رہتے تھے۔ درجن بھر نوجوان، جن میں میرا خاوند بھی شامل تھا، رات کو پہرا دیا کرتے تھے تاکہ لوٹ مار کرنے والے غنڈوں کو دور رکھا جا سکے۔ 19 دسمبر کو رات گئے مسلح بنگالیوں کے ایک دستے نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا اور مشین گن سے فائرنگ کر کے میرے خاوند کو ہلاک کر دیا۔ جب میں نے اپنے خاوند کی لاش دیکھی تو میری دنیا برباد ہو کر رہ گئی۔ ارد گرد رہنے والے تمام لوگ اس قتل پر چیخ رہے تھے، کیونکہ وہ ایک ہر دل عزیز انسان تھے اور بڑی ہمت و حوصلے سے علاقے کے لوگوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ 21 دسمبر کو مکتی باہنی کے بندوقوں سے مسلح کچھ گنڈے ہمارے علاقے میں آئے اور ہمیں اپنے گھر خالی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ بقول ان کے کوئی بہاری بنگلہ دیش میں اپنا گھر نہیں رکھ سکتا تھا۔ 2 دن تک ہم کھلی جگہ اور ننگی زمین پر پڑے رہے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ تھا۔ بعد میں ریڈ کراس والے ہمیں ریلیف کیمپ میں لے گئے۔ 40 سالہ فاطمہ بی بی کے شوہر ٹونگی میں ایک تجارتی کمپنی میں ملازم تھے۔ فروری 74 میں ڈھاکہ سے کراچی پہنچنے کے بعد فاطمہ نے شہادت دی۔ 25 مارچ 1971 کو عوامی لیگ کے مسلح گروہ نے ہمارے گھر کو لوٹا اور میرے خاوند عبد الرحمن کو مارا پیٹا۔ میرے 3 بیٹے اس حملے کے وقت گھر پر نہیں تھے۔ وہ بہادر لڑکے تھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ ان گنڈوں کو منمانی نہیں کرنے دیں گے، اس لیے اپریل 1971 میں انہوں نے رضاکار فورس کا ساتھ دیا۔ دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں جب بھارتی فوج اور مکتی باہنی نے ڈھاکہ پر قبضہ کر لیا تو میرے تینوں بیٹے اس کاروے میں مارے گئے۔ 17 دسمبر کو 30 مسلح بنگالیوں پر مشتمل ایک گروہ نے ہمارے گھر پر حملہ کیا اور میرے خاوند کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ بندوق کی نوک پر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ باہر نکل جاؤں اور مکان کو خالی کر دوں۔ میں نزدیکی جنگل میں چلی گئی۔ ہم نے پانی اور جنگلی پھلوں پر گزارا کیا اور وہیں زمین پر پڑے پتوں پر سوتے رہے۔ بھوک سے بلبلاتے ہوئے بچوں کی چیخیں میرے لیے سہانے روح بن گئی تھیں۔ میں نے اپنے تڑپتے بچوں سمیت خودکشی کا ارادہ کیا اور ریلوے لائن کی طرف چل پڑی۔ اللہ کو ہماری زندگی منظور تھی۔ ایک غیر ملکی ریڈ کراس کی ٹیم ایک جیپ پر اس راستے سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں رکنے کے لیے کہا۔ جب میں نے انہیں اپنی درد بھری کہانی سنائی تو وہ ہمیں محمد پور کے ریڈ کراس ریلیف کیمپوں میں لے گئے، جہاں ہم 2 سال سے زائد عرصے رہے۔ 33 سالہ نور جہاں اور ان کے خاوند مختار احمد ڈھاکہ میں محکمہ ٹیلی گراف اور ٹیلی فون میں ملازم تھے اور وہ گلستان کالونی کے گورنمنٹ اسٹاف کوارٹرز میں رہتے تھے۔ جنوری 1974 میں کراچی منتقل ہونے پر نور جہاں نے بتایا، ہم مارچ 71 میں ڈھاکہ میں ہونے والے غیر بنگالیوں کے قتل عام میں بچ گئے تھے، لیکن دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے ڈھاکہ پر قبضے کے بعد میرے خاوند کو مسلح بنگالیوں کے گروہ نے قتل کر دیا۔ تقریباً 20 مسلح آدمیوں نے اس قتل کے فوراً بعد میرے گھر پر حملہ کیا اور ہر قیمتی چیز لوٹ لی۔ انہوں نے بندوق کی نوک پر ہمیں اپنے گھر سے بے دخل کر دیا اور ہم سڑک پر آ گئے۔ ایک اور مسلح گروہ نے ہمیں اس عمارت کی طرف ہانکا جہاں تقریباً 500 وہ بہاری عورتیں اور بچے موجود تھے جن کے خاوندوں کو قتل کرنے کی غرض سے اغوا کیا گیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ ہم نے اللہ سے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ 5 دن کی بھوک اور تشدد کے بعد ہمیں ریڈ کراس کی ایک ٹیم محمد پور کے ریلیف کیمپ میں لے گئی۔ ریلیف کیمپ میں زندگی ایک کڑی آزمائش تھی، کیونکہ مکتی باہنی کے گنڈے ہر ہفتے کئی ایک نوجوان مردوں اور عورتوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ اگلی صبح تک زندہ رہے گا یا نہیں، اس لیے ہم لوگ رات رات بھر جاگتے رہتے تھے۔ رات کے وقت وہ عورتیں چیختی چلاتی اور گریہ زاری کرتی جن کے خاوندوں اور بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا تھا، کیونکہ ان کے پیاروں کی یاد انہیں ہر وقت تڑپاتی تھی۔ 30 سالہ انوری بیگم کے شوہر سید مصطفیٰ حسین ڈھاکہ میں ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے اور وہ میرپور کے علاقے میں اپنے ملکیتی گھر میں رہتے تھے۔ انوری کو اپنے 3 بچوں کے ساتھ اکتوبر 1973 میں ڈھاکہ سے کراچی لایا گیا۔ انہوں نے بتایا، مارچ 71 میں مشرقی پاکستان میں غیر بنگالیوں کے قتل عام کے دوران میرے خاندان کا ہر فرد بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جن میں میرے والدین بھی شامل تھے۔ وہ دیناج پور میں رہتے تھے جہاں میرے ابا کا اپنا گھر تھا اور کچھ جائیداد بھی تھی۔ مارچ میں مسلح بنگالی گنڈوں کے ایک گروہ نے میرپور میں واقع میرے گھر پر حملہ کیا، اسے لوٹا، لیکن میرے شوہر اس قتل عام میں بچ گئے کیونکہ وہ اس وقت اپنے دفتر میں ڈیوٹی پر تھے۔ دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں مکتی باہنی کے ایک دستے نے میرے خاوند کو قتل کر دیا اور بھارتی فوج کے ایک دستے نے، جو کہ اس علاقے میں موجود تھا، میرے خاوند کی لاش کو ہمارے سپرد کیا۔ ان کی گردن کاٹی گئی تھی اور جسم کے کچھ حصوں کو بھی کاٹا گیا تھا۔ ابھی میں نے لاش وصول کی ہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد مکتی باہنی نے ہمیں دھکے دے کر ہمارے گھر سے نکال دیا اور ریڈ کراس کے کیمپ کی طرف ہانک دیا۔
45 سالہ اللہ رکھی کے خاوند محمد یوسف ڈھاکہ کے ایک کامیاب تاجر تھے اور وہ ڈھاکہ کے علاقے میرپور میں اپنے ملکیتی مکان میں رہتے تھے۔ اللہ رکھی نے مارچ اور دسمبر 1971 کے دوران دل دوز المیہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی رودات اس طرح بیان کی۔ مارچ 71 کے تیسرے ہفتے میں عوامی لیگ کے غنڈوں نے ہمارے گھر کو اس وقت لوٹا جب میں بالکل اکیلی تھی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ وہ میرے خاوند اور میرے دونوں نوجوان بیٹوں کو اغوا کر لیں گے، مگر وفاقی فوج نے باغیوں کو مار بھگایا اور ہمیں 9 ماہ تک امن میسر آیا۔ دسمبر 1971 کو بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے ڈھاکہ پر قبضے کے بعد کچھ مسلح بنگالیوں نے میرے مکان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرے عمر رسیدہ خاوند کو گھر کے احاطے میں کھڑا کر کے گولی مار دی۔ میں نے اپنے 2 بیٹوں کو غسل خانے میں چھپا دیا۔ عین اس وقت جب قاتلوں کا گروہ جانے لگا تھا تو ان میں سے ایک قاتل پلٹا اور غسل خانے میں گھس گیا جہاں میرے دونوں بیٹے دب کے بیٹھے تھے۔ ان بیچاروں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ شخص مدد کے لیے چلایا اور گروہ کے تمام افراد واپس لوٹ آئے۔ وہ میرے دونوں بیٹوں کو قابو کر کے احاطے میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور میری حیرت اور خوف سے کھلی آنکھوں کے سامنے دونوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے تھپڑ مارے اور سنگین کی نوک پر مجھے ٹرک پر سوار کرایا اور ریڈ کراس کے کیمپ میں لا پھینکا۔ میرا بڑا بیٹا پاکستانی فوج کے ساتھ جا ملا تھا، اس کی مجھے کوئی خبر نہیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مکتی باہنی والوں نے میرے خاوند اور دونوں بیٹوں کی لاشوں کو دریا میں پھینک دیا تھا۔ میں نے ڈھاکہ میں شیطانی قتل گاہ کی ایک جھلک دیکھی تھی جس میں بدقسمت غیر بنگالیوں کو قتل کرنے کی غرض سے لایا گیا تھا۔ یہ بات 25 سالہ سلمہ خاتون نے جنوری 74 میں ڈھاکہ سے کراچی منتقل ہونے کے بعد بتائی۔ سلمہ کے خاوند نذیر عالم خان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈھاکہ میں ملازم تھے۔ سلمہ نے شہادت دی۔ مارچ 1971 کے آخری ہفتے میں بنگالی باغیوں نے رنگپور میں میرے خاوند کے والدین اور ان کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا تھا، جبکہ اس سے ذرا پہلے مارچ کے تیسرے ہفتے میں بنگالی غنڈوں نے میرے گھر کو لوٹ لیا تھا جو ڈھاکہ میں کمال پور اسٹیشن کے نزدیک باشابو کے علاقے میں تھا، لیکن میرے شوہر اس قاتلانہ تلاش میں بچ نکلے تھے۔ دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں جبکہ بھارتی فوج اور مکتی باہنی کا ڈھاکہ پر راج تھا، وہ دفتر گئے اور واپس نہیں آئے۔ 18 دسمبر کی ایک رات بنگالی مسلح دستے نے میرے گھر کو لوٹا اور مجھے گھر چھوڑ کر جانے کے لیے کہا، حالانکہ یہ گھر ہماری ملکیت تھا۔ جب میرے خاوند تیسرے دن بھی گھر نہ لوٹے تو میں ان کے دفتر گئی۔ دفتر کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ کھڑکی سے میں نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ غنڈہ قسم کے لوگ پرانا ریکارڈ، بینک نوٹ اور رجسٹر جلا رہے تھے۔ میں نے ایک تاریک اسٹور روم میں جھانکا تو وہاں خون کے بڑے بڑے دھبے اور پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جگہ بینک کے غیر بنگالی ملازمین کو ہلاک کرنے کے لیے ایک بچڑ خانے کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ میں اپنے خاوند کے ایک بنگالی ساتھی کی بیوی کو جا کر ملی جو نزدیک ہی کے بینک کے اسٹاف کوارٹرز میں رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ جس دن تمہارا خاوند غائب ہوا تھا اس دن مکتی باہنی کے گروہ نے بینک پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے اس دن ڈیوٹی پر حاضر تمام غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے جلدی میں تیار کیے گئے ایک گڑھے میں ان تمام لاشوں کو دفن کر دیا تھا۔ یہ گڑھا بینک کی عمارت کے پچھواڑے کھودا گیا تھا۔ میرے یتیم بچے اور میں 2 سال تک ریڈ کراس کے کیمپ میں رہے۔ مکتی باہنی والوں نے میرے مکان پر قبضہ کر لیا اور مجھے بتایا کہ بہاریوں کو بنگلہ دیش میں 1 انچ زمین کی ملکیت بھی نہیں دی جائے گی۔ مارچ 1971 کے آخر میں محمد پور میں واقع میرے مکان پر بنگالی لٹیروں نے حملہ کیا اور اس پر گولیوں سے اندھا دھند فائرنگ کی۔ یہ بات قیصر جہاں نے بتائی جو مشرقی پاکستان سے 1972 میں اپنی جان بچا کر کسی طرح نیپال بھاگ گئی تھی اور انہیں 1973 میں کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ قیصر جہاں نے بتایا، میرے خاوند عزیز حسین ایک خوشحال تاجر تھے جو ڈھاکہ کے علاقے محمد پور میں نور جہاں روڈ پر اپنے ذاتی مکان میں رہتے تھے۔ وہ 2 مارچ 1971 کے غیر بنگالیوں کے قتل عام میں بچ گئے تھے۔ جن غنڈوں نے ہمارے مکان پر فائرنگ کی انہوں نے گھر کو لوٹا نہیں، لیکن جب دسمبر 1971 میں بھارتی فوج اور مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا تو ہماری بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ دسمبر 1971 کے اوائل میں میرے خاوند تجارت کے سلسلے میں چٹاگانگ گئے ہوئے تھے۔ کئی دن بیت گئے مگر ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ 18 دسمبر کو آدھی رات کے وقت مکتی باہنی کے مسلح سپاہیوں نے محمد پور کے علاقے پر حملہ کیا اور سورج طلوع ہونے تک مشین گن سے ہمارے گھر پر فائرنگ جاری رکھی۔ خوف و ہراس میں میں نے کھلنا جانے کا فیصلہ کیا جہاں میرے کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ میں نے اپنی طلائی بالیاں اور چوڑیاں فروخت کی اور کلکتہ لے جانے کے لیے ایک ایجنٹ کو بھاری رقم ادا کی۔ ایک اور ایجنٹ کو جو بندوں کو غیر قانونی طور پر بھارت سے نیپال لے جایا کرتا تھا اسے بھی کھٹمنڈو لے جانے کے لیے رقم ادا کی۔ ہم وہاں شدید مفلسی میں مہینوں پڑے رہے۔ اقوام متحدہ نے ہمیں دسمبر 1973 میں کراچی منتقل کیا۔ 35 سالہ کلثوم جس کے خاوند عبد الکریم ڈھاکہ میں ایک چھوٹی سی تجارتی فرم چلاتے تھے،
وہ جگن باغ روڈ پر اپنے ذاتی مکان میں رہتے تھے۔ 71 کے اوائل میں وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کا 24 سالہ بیٹا وسطی ڈھاکہ میں ایک تجارتی فرم میں ملازم تھا۔ مارچ 71 کے تیسرے ہفتے میں عوامی لیگ کے مسلح گروہ نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور اسے لوٹا۔ جس وقت گنڈوں نے حملہ کیا اس وقت کلثوم کا بیٹا گھر پر نہیں تھا، لیکن دسمبر 1971 میں کلثوم کی چھوٹی سی دنیا بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ یہ 12 دسمبر کا دن تھا۔ میرا بیٹا محمد یاسین اپنے دفتر گیا ہوا تھا۔ میرا بیٹا ایک بہادر نوجوان تھا۔ اس نے کہا کہ میں بھارتی گولہ باری سے نہیں ڈرتا، اس لیے اپنے کام پر جاؤں گا۔ لیکن شام کے وقت جب سول ڈیفنس والے میرے بیٹے کی کچلی ہوئی لاش لے کر آئے تو میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ اس وقت ہلاک ہوا تھا جب بھارتی جنگی جہازوں نے اس عمارت پر بم گرایا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی وفات پر گنگ ہو کر رہ گئی۔ دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں مکتی باہنی کے دستے نے ہمارے گھر پر حملہ کیا، اسے لوٹا اور مجھے اور میرے 3 بچوں کو گھر سے نکال کر باہر سڑک پر پھینک دیا۔ ہم 2 سال سے زائد عرصہ ڈھاکہ ریڈ کراس کے کیمپ میں رہے اور فروری 74 میں ہمیں پاکستان لایا گیا۔ 40 سالہ عائشہ بیگم، جس کو 3 یتیم بچوں کے ہمراہ دسمبر 1973 میں ڈھاکہ سے کراچی لایا گیا، عائشہ نے شہادت دی۔ مارچ 71 کے تیسرے ہفتے میں عوامی لیگ کے مسلح گنڈوں نے میرپور ڈھاکہ میں واقع ہمارے گھر پر فائرنگ کی، لیکن فوج کے دستے کی آمد پر وہ بھاگ گئے۔ 9 مہینوں تک اپنے خاوند عبدالباری، جو کہ ایک بینک میں ملازم تھے، کے ساتھ میرپور میں اپنے گھر میں امن سے رہی، لیکن دسمبر کے تیسرے ہفتے میں مکتی باہنی کے لوگ ہمارے علاقے کے کچھ مقامی گنڈوں کی قیادت میں ہمارے گھر آن دھمکے اور گھر کو لوٹا۔ انہوں نے فوری طور پر گھر چھوڑنے اور ریڈ کراس کے کیمپ میں جانے کا حکم دیا۔ اس وقت میرے خاوند کام سے واپس گھر آئے ہی تھے کہ انہوں نے میرے شوہر کو قابو کر لیا اور چھاتی میں گولی مار دی۔ اپنے تڑپتے خاوند کو دیکھ کر میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اتنے میں ان میں سے ایک گنڈے نے مجھے تھپڑ مارا اور دھمکی دی کہ اگر میں نے فوری طور پر گھر خالی نہ کیا تو وہ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے اپنے خاوند کو دفن کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے اللہ کے نام پر ان سے درخواست کی تو ان میں سے 2 آدمی میرے خاوند کو دفنانے میں میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے قریبی کھلی جگہ پر گڑھا کھودا اور اسی حالت میں اپنے خاوند کو ہمیشہ کے لیے اس گڑھے میں لٹا کر دفن کر دیا۔ میں اور میرے بچے وہاں سے نکل پڑے اور ریڈ کراس کے کیمپ میں پہنچ گئے جہاں ہم 2 سال تک رہے۔ 30 سالہ نجم النساء اور ان کے 3 یتیم بچوں کو جنوری 1974 میں ڈھاکہ سے کراچی لایا گیا۔ محمد پور کے ریڈ کراس کیمپ میں انہوں نے 2 سال بسر کیے تھے۔ ان کے خاوند حکومت مشرقی پاکستان کے ملازم تھے۔ میرپور میں ان کا ذاتی مکان تھا جہاں وہ اور ان کے بچے رہتے تھے۔ مارچ 71 کے تیسرے ہفتے میں جب میرے خاوند کام پر گئے ہوئے تھے تو چند مسلح گنڈے آئے اور انہوں نے ہمارے گھر کو لوٹا۔ دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں مکتی باہنی نے انہیں اس وقت قتل کر دیا جب وہ اپنے دفتر جا رہے تھے۔ 18 دسمبر کی شام کو مکتی باہنی نے نجم النساء کے گھر پر حملہ کیا اور انہیں بتایا کہ تمہارے خاوند کو قتل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے ان کی لاش کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ سٹین گن گھماتے ہوئے حملہ آوروں نے نجم النساء کو فوری طور پر گھر خالی کرنے کا حکم دیا کیونکہ ان کے بقول بھارت سے واپس آنے والے بنگالیوں کو اس گھر میں بسایا جانا ہے۔ نجم النساء نے بتایا، میں بیوہ تھی، میرے بچے یتیم اور بے یار و مددگار تھے۔ مجھے اذیت دینے والوں نے بندوق کی نالی میرے چہرے پر رکھی اور مجھ کو مکان خالی کرنے کے لیے کہا جہاں ہم برسوں سے رہ رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر ہم سڑک پر تھے۔ پھر یہ گنڈے ہمیں ایک بڑی عمارت میں لے گئے جہاں پہلے ہی سے سینکڑوں غیر بنگالی عورتوں اور بچوں کو جانوروں کی طرح قید کیا ہوا تھا۔ مکتی باہنی نے ان خاندانوں کے مردوں کو انسانی بچڑ خانوں میں لے جا کر پہلے ختم کر دیا تھا۔ مکتی باہنی کے اس جیل خانے کی قید ایک جہنم سے کم نہ تھی۔ ریڈ کراس کی ایک ٹیم نے ہمارا سراغ لگایا اور ہمیں محمد پور کے کیمپ میں لے گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں پکڑنے والے بنگالیوں نے ہمیں اس عمارت میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر انہوں نے ہم کو عین وقت پر بچا لیا۔ کچھ عینی شاہدین نے بتایا کہ ان کے کئی رشتہ داروں کو عوامی لیگ کے دہشت پسند جنونوں نے بہت سی جگہوں پر تشدد کا نشانہ بنایا جو ڈھاکہ سے زیادہ دور نہ تھی۔ ان شاہدین نے جن قصبوں کے نام لیے وہ یہ تھے: کرانی گنج، جودھے پور، منشی گنج، روپ گنج، مداری پور، پوبیل، ٹنگی باری، چاند پور، مطلب بازار، حاجی گنج اور بیدیا بازار۔ بہت سارے غیر بنگالی خاندان ان جگہوں سے ڈھاکہ کی طرف اس وقت بھاگے جب مارچ 1971 کے تیسرے اور چوتھے ہفتے کے دوران عوامی لیگ کی خونین تشدد پر مبنی کارروائیوں نے زور پکڑا۔ عینی گواہوں نے بتایا کہ غیر بنگالیوں کے بہت سے خاندانوں کو بنگالی دہشت گردوں نے مارچ 1971 کے آخری ہفتے میں قتل کیا اور ان کے گھروں کو لوٹا۔ ان جگہوں پر جو خوشحال غیر بنگالی تاجر تھے ان سے گنڈوں نے بھاری رقمیں نکلوائیں۔ ڈھاکہ سے 33 کلومیٹر دور جودھے پور کے مقام پر عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے 19 مارچ 1971 کو فوج کی آمد و رفت روکنے کے لیے
ریلوے لائن اور بڑی سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ پاکستانی فوج کے ایک دستے کا باغیوں کے گروہ کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک باغی مارا گیا اور 2 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ مارچ 1971 کے آخری ہفتے میں قاتلوں کے ایک دستے نے کرانی گنج اور منشی گنج میں کئی غیر بنگالیوں کو قتل کیا اور غیر بنگالیوں کے بہت سے مکانوں کو لوٹا۔ چاندپور میں غیر بنگالیوں کے خلاف مارچ 1971 کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں تشدد بہت بڑھ گیا۔ بیدیا بازار میں باغی دستوں نے درجن بھر غیر بنگالی خاندانوں کا صفایا کر دیا اور ان کی جائیدادوں کو لوٹ لیا۔ گنڈوں نے تسلسل سے حملے کیے اور کچھ غیر بنگالی تاجروں کو تاوان کے لیے قابو کیا۔ پوبیل اور ٹنگی باری میں عوامی لیگ کے جنگجوؤں اور ان کے باغی ساتھیوں نے درجنوں مالدار غیر بنگالیوں کو قتل کیا۔ بہاریوں اور غیر بنگالیوں کی رہائش گاہیں اور دکانیں حملہ آور عوامی لیگیوں کے لیے پسندیدہ ہدف تھیں۔ یہاں سے نوجوان لڑکیوں کے اغوا کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور باغیوں نے غیر بنگالی نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا، ان کی عصمت دری کی اور پاکستانی فوج کے حرکت میں آنے سے پہلے ان لڑکیوں کو گولیاں مار کر موت کی نیند سلا دیا تاکہ جرم کی کوئی شہادت نہ رہے۔ لیکن بھارت کی سرحد کی جانب پسپا ہوتے ہوئے باغی ان میں سے کئی مظلوم لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے جن کو انہوں نے اغوا کیا تھا اور ان کی عصمت دری کی تھی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔